کبھی سوچا ہے کہ یہ جو ہر وقت سننے کو ملتا ہے نا، مثبت رہو، پازیٹیو سوچو، یہ سن کر کبھی کبھی اور زیادہ پریشانی کیوں ہونے لگتی ہے؟ آج ہم مارک مینسن کی مشہور زمانہ کتاب دی سٹل آرٹ آف ناٹ گیونگ اے فک کے کچھ بہت ہی دلچسپ اور انقلابی خیالات کو سمجھیں گے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ ایک اچھی زندگی کا راز ہر چیز کی فکر کرنے میں نہیں، بلکہ صرف ان چیزوں کی پرواہ کرنے میں ہے جو واقعی اہمیت رکھتی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہاں، پہلی بار سننے میں یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے نا، لیکن اصل میں یہی اس کتاب کا سب سے بڑا نقطہ ہے۔ دیکھیں، ہماری سوسائٹی، خاص طور پر سوشل میڈیا، ہم پر ایک دباؤ ڈالتا ہے کہ ہر وقت خوش رہو، کامیاب نظر آؤ۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ خوشی کے پیچھے یہ جو مسلسل بھاگ دوڑ ہے نا، یہی ہمیں اندر سے اور زیادہ بے چین اور ناخوش کر دیتی ہے۔ اور یہیں سے ایک چیز جنم لیتی ہے جسے مارک مینسن کہتے ہیں جہنم کا فیڈ بیک لوپ۔ یہ ایک ایسا جال ہے جس میں ہم سب کبھی نہ کبھی ضرور پھنستے ہیں۔ مطلب ہم پریشان ہوتے ہیں اور پھر اس بات پر پریشان ہونے لگتے ہیں کہ ارے میں پریشان کیوں ہو رہا ہوں؟ ہمیں غصہ آتا ہے اور پھر خود پر غصہ آتا ہے کہ مجھے غصہ کیوں آ رہا ہے۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے جو ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس چکر سے نکلے کیسے؟ کیا ہم بے حس ہو جائیں، ہر چیز سے لاتعلق؟ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب کے مطابق جس شخص کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی وہ ایک سائیکوپاتھ ہوتا ہے۔ اصل حل یہ ہے کہ ہم سمجھداری سے انتخاب کریں کہ ہمیں اپنی توانائی، اپنی توجہ اور اپنی فکر کہاں لگانی ہے۔ تو چلیے اس کے پہلے اصول پر آتے ہیں، اور وہ ہے اپنے مسائل خود منتخب کریں۔ یہ خیال شاید ہمارے خوشی کے تصور کو بالکل الٹا کر دے، کیونکہ یہ کہتا ہے کہ خوشی مسائل سے بھاگنے کا نام نہیں، بلکہ صحیح مسائل کو چننے اور انہیں حل کرنے کا نام ہے۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقی خوشی مسئلوں کے نہ ہونے میں نہیں ہے، بلکہ ان مسئلوں کو حل کرنے میں ہے جو ہمارے لیے اہم ہے۔ مثال کے طور پر ایک اچھی صحت کے لیے جم میں محنت کرنا یہ ایک اچھا مسئلہ ہے، لیکن سارا دن بیٹھے رہنا اور صحت خراب کرنا یہ ایک برا مسئلہ ہے۔ تو مقصد مسئلوں سے پاک زندگی نہیں، بلکہ بہتر مسئلوں والی زندگی ہے۔ اور اچھے مسئلوں کا انتخاب شروع ہوتا ہے ہماری اقدار، یعنی ہماری ویلیوز سے۔ خراب ویلیوز وہ ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، جیسے ہر وقت دوسروں سے آگے نکلنا یا ہمیشہ خود کو صحیح ثابت کرنا، جبکہ اچھی ویلیوز ہمارے اندر سے آتی ہیں اور ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں، جیسے ایمانداری، کچھ نیا سیکھنے کا جذبہ اور عاجزی۔ جب ہم بہتر ویلیوز چنتے ہیں تو ہم خود بخود بہتر مسئلوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسرے اصول پر۔ یہ سننے میں شاید تھوڑا مشکل لگے، لیکن یقین کریں یہ زندگی بدل دینے والا ہے، اور وہ اصول ہے آپ ہمیشہ ذمہ دار ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ قصور اور ذمہ داری میں آخر فرق کیا ہے۔ ہم سب نے وہ مشہور کہاوت تو سنی ہی ہے کہ بڑی طاقت کے ساتھ بڑی ذمہ داری آتی ہے، لیکن مارک مینسن اسے بالکل الٹ دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں ہونے والی ہر چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں نا، چاہے وہ ہمارا قصور ہو یا نہ ہو، تبھی ہمارے ہاتھ میں اصل طاقت آتی ہے کہ ہم اسے بدل سکیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ مثال بہترین ہے۔ فرض کریں آپ کے دروازے پر کوئی ایک بچہ چھوڑ گیا ہے۔ کیا یہ آپ کا قصور ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن اب آگے کیا کرنا ہے، یہ فیصلہ لینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ زندگی میں بھی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہمارا قصور نہیں ہوتی، لیکن ان پر رد عمل کیسے دینا ہے یہ ہمیشہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس پورے حصے کا نچوڑ یہ ہے کہ اصل طاقت اس بات میں نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بلکہ اس بات میں ہے کہ ہم اس پر جواب کیسے دے رہے ہیں۔ حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا رد عمل وہ ہمیشہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ چلیے اب آخری اصول کی طرف چلتے ہیں، جو ہماری ترقی اور سیکھنے کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور یہ ہے ناکامی کو گلے لگانا۔ ہم میں سے اکثر لوگ ناکامی یعنی فیلئر سے بہت ڈرتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ترقی کا راستہ چھوٹی چھوٹی ناکامیوں سے ہی بنتا ہے۔ ذرا سوچیں، کیا کوئی بچہ گرے بغیر چلنا سیکھ سکتا ہے؟ نہیں نا۔ اسی طرح کوئی بھی ہنر غلطیاں کیے بغیر نہیں سیکھا جا سکتا۔ کامیابی کا مطلب کبھی ناکام نہ ہونا نہیں، بلکہ ہر ناکامی سے سیکھ کر آگے بڑھتے رہنا ہے۔ ترقی کا جو عمل ہے نا، وہ دراصل کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم پہلے غلط ہوتے ہیں، پھر تھوڑے کم غلط ہوتے ہیں، پھر اور کم غلط، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ یہ کوئی حتمی صحیح جواب ڈھونڈنے کے بارے میں نہیں ہے،
بلکہ یہ مسلسل بہتر ہوتے جانے کا ایک سفر ہے۔ اس لیے یہ مان لینا کہ مجھے نہیں پتا، یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ ترقی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے، تبھی تو ہمارے اندر کچھ نیا سیکھنے اور آگے بڑھنے کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، ان تمام اصولوں کو ملا کر ہم اپنی زندگی میں کیسے اپنا سکتے ہیں؟ چلیے ان سب باتوں کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ایک بہتر زندگی کا راستہ ان 4 نکات میں چھپا ہے۔ پہلا، منفی جذبات کو قبول کریں، ان سے لڑیں مت۔ دوسرا، اپنی پرواہ کو سمجھداری سے چنیں، ہر چیز پر اپنی توانائی ضائع نہ کریں۔ تیسرا، اپنے رد عمل کی پوری ذمہ داری لیں، چاہے حالات کچھ بھی ہوں۔ اور آخر میں، ترقی کے لیے غلطیوں اور ناکامی کو خوش آمدید کہیں۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیونکہ خوشی اس بات پر منحصر نہیں کہ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس بات پر ہے کہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہم کس قسم کی جدوجہد، کس قسم کی تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ امید ہے کہ یہ خیالات آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور کسی ایسے شخص کے ساتھ شیئر کریں جسے شاید اسے سننے کی ضرورت ہو۔ مزید ایسی باتوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی بار تک کے لیے اللہ حافظ۔